مہرین کے والدین کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کے خالوں نے اس کو گود لے لیا تھا اور انہوں نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ صنوبر خالہ کے 2 ہی بیٹے تھے، اشر جو کہ مہرین سے 3 سال بڑا تھا اور زین اس سے 8 سال بڑا تھا۔ مہرین کا یونیورسٹی میں فائنل ایئر تھا اور وہ آخری سیمسٹر کے آخری پیپر کی تیاریوں میں مصروف تھی، لیکن فی الحال وہ پڑھنے کی بجائے کتاب میں زین کی تصویر رکھ کر بیٹھی ہوئی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ارد گرد سے بے خبر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے زین کی تصویر کو تادیر دیکھنے کے بعد کتاب میں واپس رکھ دیا اور کتاب کو بند کر کے سینے سے لگا لیا۔ عین اسی وقت اشر اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اسے یوں مسکراتے دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے اور وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا، اور مہرین جو بند کتاب کو سینے سے لگا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں، لبوں پر بھی دلکش مسکراہٹ تھی۔ اشر نے اسے کچھ دیر تو نظر بھر کر دیکھا، پھر دل میں شرارت کا من کیا تو اس نے کتاب اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ مہرین نے فوراً ہی لرز کر آنکھیں کھولیں تو وہ بک لیے وہاں سے بھاگنے لگا۔ وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور مہرین خوف کے مارے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی چوری نہ پکڑی جائے۔ اشر بھائی نہ تنگ کریں پلیز، مجھے میری بک دے دیں، مجھے پڑھنا ہے، کل میرا پیپر ہے۔ مہرین کے منہ سے اپنے لیے لفظ بھائی سن کر اشر کے بنے بنائے موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب تو تمہیں اچھے سے کتاب دوں گا، بھائی بھائی بھائی، یہ لفظ سن کر پک گیا ہوں۔ اشر دل ہی دل میں کرتے ہوئے خود سے ہم کلام تھا۔ وہ اسے چاہتا تھا اور جب بھی اسے دل کی بات بتانا چاہتا تھا وہیں اسے بھائی بول کر ہمیشہ اس کے ارمانوں کا خون کر دیتی۔ مہرین نے اشر کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس سے اپنی کتاب واپس لینے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، کیونکہ وہ دونوں بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل چکے تھے۔ اشر لاؤنج سے ہوتے ہوئے کوریڈور سے باہر نکل گیا۔ مہرین بھی اس کے پیچھے لپکی کہ اچانک سے کوریڈور سے اندر داخل ہوتے زین کے سینے سے بری طرح سے جا ٹکرائی۔ زین نے اسے بروقت سنبھال لیا تھا، اب وہ اسے سامنے دیکھ کر اب مزید بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ آرام سے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ زین نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ میں نے اشر سے کتاب لینی تھی۔ مہرین کی بولتی ہمیشہ ہی زین کے سامنے بند ہو جاتی تھی۔ میں پھر سے بکری بن گئی ہو۔ پیچھے کھڑے اشر نے اس کا مذاق اڑایا۔ کیوں تنگ کرتے ہو اس بیچاری کو؟ مار کھاؤ گے، اب تو مجھے کتاب دو۔ زین نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے پیچھے کھڑے اشر کو مخاطب کرتے ہوئے ڈانٹا، ساتھ ہی اسے کتاب بھی واپس پکڑی۔ مہرین نے یہ ساری صورتحال دیکھ کر بامشکل تھوک نکلا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر زین نے وہ کتاب کھول کر دیکھ لی تو اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ نہیں، میں خود اشر بھائی سے لے لوں گی۔ دوسری طرف اشر بھائی سن کر اشر نے دانت کچکچاتے ہوئے زین کو دیکھا۔ ہاں تو آؤ لے لو، دے تو رہا ہوں۔ اشر نے اپنے دراز قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کتاب کو ایک ہاتھ بلند کرتے ہوئے پکڑا اور مہرین کو کتاب لینے کا اشارہ کیا۔ مہرین کو خوف تھا کہ کہیں کتاب سے تصویر گر گئی تو سب کو پتہ چل جائے گا، جبھی وہ ہر صورت کتاب اس سے جلد از جلد واپس لے لینا چاہتی تھی۔ مہرین نے کتاب واپسی کے لیے مزید آگے قدم بڑھایا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اب بھی زین ہی کھڑا تھا۔ اشر نے زین کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے دراز قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کتاب زین کے سر سے تھوڑی اونچی کر کے پکڑ رکھی تھی۔ وہیں پنجوں کے بل کھڑی ہاتھ اوپر تک کرنے کی پوری کوشش کے دوران وہ زین کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ زین بھی خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ کتاب پکڑنے کے چکر میں مہرین کا وجود زین کے وجود سے ٹچ ہونے لگا۔ مہرین کی تیز ہوتی دھڑکنیں زین کو اپنے دل پر پڑتی سنائی دیں تو وہ جو اب تک خاموش کھڑا تھا سر جھکائے مہرین کے چہرے کا طواف کیا، جہاں اس کی ہوائیاں اڑتی ہوئی دکھائی دیں۔ زین کے پرفیوم کی خوشبو مہرین پر الگ ہی سحر طاری کرنے لگی اور اس کی قربت پر خوف سے دھڑکنوں کا شور بڑھنے لگا۔ آخر ایسا کیا ہے اس بک میں جو تم اسے حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو رہی ہو؟ اشر نے ہوا میں بلند کیا گیا اپنا ہاتھ نیچے کیا اور اب کتاب کے ورقے پلٹنے کی جستجو کی۔ مہرین سچ میں رونے لگی۔ کیوں تنگ کرتے ہو میری گڑیا کو؟ دیکھو کیسے رونے لگی ہے۔ زین مڑا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اشر منہ چڑھانے کے انداز میں اس کی نقل اتارنے لگا۔ ارے پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ یہ لو اپنی کتاب۔ زین نے محبت سے کتاب اس کی طرف بڑھائی تو اس کی جان میں جان آئی۔ مہرین نے اس کے ہاتھ سے کتاب واپس لیتے ہی کمر کے پیچھے چھپائی
اور دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کرنے لگی۔ بھائی ویسے آپ نے اسے گڑیا گڑیا کہہ کر بگاڑ دیا ہے۔ یہ معصوم شکل بنا کر آپ سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ شادی کے بعد شوہر نے اس کے یوں نخرے نہ اٹھائے تو بیٹھ کر 100 آنسو بہائے گی۔ اشر نے کتاب واپس لیتے ہی مہرین کو چھیڑنے کی خاطر کہا، تم فکر نہیں کرو، ہم اپنی گڑیا کی شادی کسی ایسے شخص سے کریں گے جو اس کے سارے لاڈ اٹھائے گا۔ زین نے مسکراتے ہوئے مہرین کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ حیا کی سرخی سے لال پڑنے لگا۔ اور اگر اسے آپ جیسا شوہر مل گیا تو، جس سے یہ ڈرتی ہوئی، اس کے سامنے بھی میں کر کے بکری ہی بنی رہے گی۔ اشر نے مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ ہنستے ہوئے تالی بجائی۔ اس کی شادی کی فکر چھوڑو، پہلے تم اپنے بارے میں سناؤ، پہلے تمہاری ہی باری آئے گی، پھر ماہی کی شادی ہوگی۔ زین نے اشر کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے مذاق کے جواب میں کہا، اور آپ کی شادی؟ بے ساختہ ہی ماہین کے لبوں سے پھسلا۔ زین نے اس کے سوال پر کہکا لگایا۔ ہنسے نہیں بھائی، جواب دیں، بچی اتنا سنجیدہ سوال کہہ رہی ہے۔ پہلے تم دونوں کی شادی ہو جائے، بعد میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ بابا نہیں ہیں تو بڑا بھائی ہونے کے ناطے مجھے ہی تم دونوں کی شادی کا فرض ادا کرنا ہے۔ اب کی بار زین نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، تو آپ نے فیصلہ کر بھی لیا اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی؟ اشر نے خوشی سے بھائی سے سوال کیا۔ کون سا فیصلہ؟ ہم دونوں کی شادی کا فیصلہ۔ آپ نے خود ہی تو کہا ہے۔ ابھی اور سچ کہوں تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے یہ لڑکی قبول ہے۔ اچھے سے خیال رکھوں گا آپ کی گڑیا کا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اشر نے بتیسی نکالتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بس امی مارکیٹ سے لوٹتی ہیں تو انہیں بتاتا ہوں کہ آپ کے چھوٹے سپوت نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ اشر اور زین کی باتیں سن کر مہرین کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر فرش پر گر گئی تھی، اور کھلی کتاب میں پڑھی اس میں زین کی تصویر دکھائی دینے لگی۔ مگر اشر کی بات سن کر اسے اور کسی بات کا ہوش ہی کہاں رہا۔ وہ اپنے جذبات کو چھپانے کے واسطے اپنے کمرے کی سمت توڑی اور دروازہ بند کرتے ہی بیڈ پر گرتے ہوئے رونے لگی۔ کیسے بتاتی کہ اسے یہ رشتہ قبول نہیں، بلکہ وہ تو زین کو پسند کرتی ہے، پھر وہ اسی گھر میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بھابھی بن کر کیسے رہے؟ لگتا ہے آپ کی گڑیا شرما گئی، اشر نے مہرین کے وہاں سے جانے پر اظہار خیال کیا۔ اسی لمحے زین کی نگاہ کتاب پر پڑی تو وہ اس کی کتاب میں اپنی تصویر دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے کتاب اٹھا کر وہیں بند کر دی کہ اشر نہ دیکھ سکے۔ پاگل، وہ مہرین کی حرکت پر زیر لب بڑبڑایا۔ اشر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ زین بھی وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے کی سمت پلٹا۔ کمرے میں آتے ہی وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور پھر سے وہ کتاب کھولی تو اس میں اپنی تصویر کو دیکھ کر وہ اب تک حیرت میں مبتلا تھا۔ وہ گھر کا بڑا تھا، اس پر ہی ساری ذمہ داریاں تھیں۔ بابا کے انتقال کے بعد اس نے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی بجائے ان کے بزنس کو بہت اچھے سے سنبھال لیا، جبکہ اشر تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی دوستوں کے ساتھ وقت بتانے کو ترجیح دیتا۔ اس نے ابھی تک آفس جوائن نہیں کیا تھا، وہ اپنی لائف کو دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا، کیونکہ اس کے سر پر فی الحال کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ ماں اسے اس بات پر ڈانٹ دیتی کہ وہ اپنے بھائی کا خیال کیا کرے اور اب اس کے ساتھ بزنس سنبھالے، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ زین بھی ماں سے کہتا ابھی بچہ ہے، زندگی انجوائے کر لینے دیں، تو وہ اسی میں خوش ہو جاتا۔ زین اشر اور مہرین دونوں کو ہی بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور ان کا اتنا خیال رکھتا کہ آج تک انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی، مگر اسے کیا معلوم تھا وہ پاگل لڑکی اس سے دل لگا بیٹھے گی۔ شام ہو گئی تھی مگر مہرین اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی تھی۔ صنوبر مارکیٹ سے لوٹ آئی تو ملازمہ کو رات کے کھانے کے متعلق بتانے لگی، لیکن شام کی چائے سب باہر لان میں کٹھے ہی پیتے تھے۔ وہاں سب موجود تھے سوائے مہرین کے، جسے ملازمہ بلانے بھی گئی تھی، مگر اس نے سونے کا بہانہ کر کے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ زین یہ بات اچھے سے سمجھ رہا تھا مگر خاموش تھا۔ آج اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے، چائے کے لیے بھی نہیں آئی۔ ملازمہ کے بتانے پر صنوبر پرسوچ سوچ انداز میں کہنے لگی، آپ کی بیٹی شرما رہی ہے امی، اس لیے اب باہر نہیں آئے گی۔ اشر کہاں خاموش رہنے والا تھا؟ کیا مطلب؟ یہاں تو ہم سبھی بیٹھے ہیں نا، کوئی نیا فرد تو گھر میں نہیں آیا، نہ ہی کوئی مہمان، تو پھر کس سے شرم آ رہی ہے؟
صنوبر بیگم اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھیں۔ آپ کے چھوٹے بیٹے سے۔ دراصل آج جب آپ مارکیٹ تھیں تو بھائی نے شادی کا ذکر چھیڑا تو میں نے جھٹ سے بول دیا کہ مجھے تو مہرین پسند ہے، اور تب سے وہ پردہ گرائے اندر بیٹھی ہے۔ اشر نے خود ہی سب کچھ سوچ لیا تھا۔ زین تمام گفتگو کے دوران بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ کیا سچ میں زین؟ تم بتاؤ کیسا رہے گا یہ فیصلہ؟ صنوبر بیگم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے زین سے اس بارے میں رائے جاننا چاہی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بس آپ مہرین کی مرضی پوچھ لیجئے گا، کیونکہ ہم اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے۔ اور تم شہزادے اب آفس جوائن کر لو اور کچھ ذمہ داری کا ثبوت دو، تاکہ مہرین کو بھی پتہ چلے میری ذمہ داری اٹھانے والا خود اس قابل ہو چکا ہے کہ میری ذمہ داری اٹھا سکے، ورنہ پھر ایسے فارغ بیٹھے لڑکوں کا رشتہ کہاں لڑکیاں ٹھکرانے میں دیر کرتی ہیں۔ اس نے نرمی سے اشر کو سمجھایا۔ فکر نہیں کریں بھائی، کل سے آفس جوائن کر لوں گا، اشر نے چہک کر جواب دیا۔ اس کے جواب سے زین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مہرین کو شاید بہت پسند کرتا ہے۔ میں آج ہی مہرین سے اس کی مرضی پوچھتی ہوں، لیکن زین بیٹا تم بھی تو اپنے لیے کوئی لڑکی دیکھو۔ صنوبر پھر سے بڑے بیٹے سے مخاطب تھی۔ ان کی شادی کی تیاریاں کیجیے، بعد میں دیکھتے ہیں۔ ماما ابھی بات کر ہی رہی تھیں کہ ایک دوست کی کال پر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ یہ ہمیشہ اپنے ہر معاملے میں ایسے ہی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ بہت اچھا بچہ ہے میرا، اس کے لیے کوئی بہت اچھی لڑکی مل جائے نا تو مجھے بھی سکون آ جائے، لیکن تم نے اچھا کیا، مجھے بھی مہرین بہت پسند ہے۔ صنوبر بیگم وہاں سے اٹھ کر مہرین کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ ماہی میری جان، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بخار تو نہیں ہو گیا میری بچی کو؟ ایک تو تم اتنا پڑھتی ہو، دیکھو تو کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی۔ صنوبر نے اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا تو اب وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی، مگر آنکھیں ابھی بھی بند تھیں تاکہ وہ اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو نہ دیکھ سکے۔ اشر مجھے بتا رہا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ یقین مانو یہ سب سن کر میں خوشی سے نہالی ہو گئی کہ میری بیٹی میرے گھر میں ہی رہے گی، رخصت ہو کر مجھ سے دور نہیں جائے گی۔ مجھے یقین ہے تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اشر بہت اچھا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ اگر اس نے کوئی گڑبڑ بھی کی تو زین اس کی خبر لینے کے لیے تو موجود ہی ہے۔ اب تم بتاؤ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ زین کا نام سن کر آنسو بند آنکھوں سے نکل کر رخسار پر تیرنے لگے۔ ارے پگلی تم رو کیوں رہی ہو؟ ہم تمہیں کہیں دور تھوڑی نہ بھیج رہے ہیں، ہمارے پاس ہی تو رہو گی۔ اور دیکھو بیٹا، ہر لڑکی کو شادی تو کرنا ہی ہوتی ہے، پھر تم اداس کیوں ہو؟ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے تو مجھے بتاؤ ماہی بیٹا۔ صنوبر بیگم اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ محبت بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ امی مجھے بھی شادی نہیں کرنی، پلیز آپ مجھ سے شادی کی باتیں مت کریں۔ اشر کو جلدی ہے تو اس کے لیے کوئی اور اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لیں تاکہ وہ میرے انتظار میں نہ بیٹھے۔ مہرین ان کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ فی الوقت وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائیں کہ وہ واقعی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی یا کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تم اچھے سے اپنے پیپرز دو، بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ صنوبر بیگم جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے بولیں اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اس کے بعد سے مہرین کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور سوچا پیپرز کی کچھ تیاری ہی کر لے۔ پھر دیکھا تو کہیں بھی بک نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کچھ سوچنے پر یاد آیا کہ بک تو وہیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ تو کیا زین نے اٹھا کر رکھ لی ہوگی؟ اب میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ اگر وہ تصویر دیکھ چکے ہوئے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ وہ یہ تمام باتیں ہی سوچتی رہی، لیکن اس کے کمرے میں جا کر بک لینے کی ہمت نہ کر سکی۔ ہمت پیدا کرتی رہی اور سوچتی رہی۔ رات ڈنر پر ہی وہ نگاہوں کو جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار بھی کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ ڈنر کے بعد اپنے بے جان قدموں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے زین کے کمرے کے باہر آئی۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دل میں خوف بھی تھا۔ ماہی نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ آ جائے۔ اندر سے زین کی آواز سنائی دی اور پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ چونک کر اس نے کہا، وہ میں اس کے ساتھ آگے کو لڑک گئی۔ دھیان سے۔ زین نے ایک بار پھر سے اسے بازو سے تھام کر گرنے سے بچا لیا تھا۔ اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ وہ اسپاٹ سے اندازے میں بولا۔ وہ کچھ اخذ نہیں کر پائی کہ زین کو علم ہو چکا ہے یا نہیں۔
جھجکتے جھجکتے کمرے میں قدم رکھا۔ میری بک آپ کے پاس ہے، مہرین نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ ہاں وہ وہیں گری ہوئی تھی تو میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ میز پر پڑی ہے، لے لو۔ زین بیٹھا تھا اور سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، شاید وہ اپنے آفس کا کچھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ مہرین جلدی سے کمرے میں رکھی میز کی جانب بڑھی۔ مہرین نے جلدی سے وہاں سے کتاب اٹھائی اور الٹے قدم لوٹنے کو تھی جب زین کی آواز کانوں میں پڑی۔ جی، اس نے کپ کپاتی آواز کے ساتھ بنا مڑے پوچھا، کیا تم پلیز مجھے میز سے ایش ٹرے پکڑا دو گی؟ اس کے سوال پر اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ ہونٹوں کے درمیان سگریٹ دبائے بیٹھا تھا۔ سوچے بنا وہ آگے بڑھی، اس کے قریب کھڑے ہوتے ہی اس کے ہونٹوں کے درمیان سے سگریٹ لی اور میز پر پڑے ایش ٹرے میں جا کر مسل دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے ایش ٹرے مانگا تھا، نہ کہ سگریٹ وہاں پھینکنے کو بولا تھا۔ لیکن وہ تو ابھی تک وہیں ساکت کھڑی تھی، کیونکہ ایش ٹرے کے نیچے زین کی وہی تصویر پڑی تھی جو مہرین کی کتاب میں تھی۔ خوف سے تو وہ وہیں منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ زین نے اسے خاموش پا کر پھر سے سوال کیا۔ آپ سگریٹ نہیں پیا کریں پلیز، یہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمت پیدا کی۔ اچھا، اور تمہیں کب سے میری صحت کی فکر ہونے لگی؟ زین نے پھر سے سوالیہ انداز اپنایا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے محبت کرنے لگی ہوں آپ سے، چاہتی ہوں آپ کو۔ فکر تو ہوگی نا؟ وہ آنکھیں بند کیے اتنی تیزی سے وہ سب کچھ بول گئی تھی کہ اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اچھا، محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے قریب چلایا اور اس کی کلائی پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، مگر وہ تو نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ زین نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور سوال پوچھنے لگا۔ جواب میں اس نے فقط سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کیوں؟ میرے سامنے وہ زبان کہاں چلی جاتی ہے جو اشر اور امی کے سامنے پٹر پٹر چلتی ہے؟ زین نے ابھی بھی اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ رکھا تھا۔ آپ سے ڈر لگتا ہے مجھے، وہ بہت معصومیت سے بولی، تو زین نے اس کی بات پر مسکراہٹ کو دبا لیا۔ کیوں؟ میں کوئی بھوت ہوں یا میری شکل اتنی ڈراؤنی ہے یا آدم خور ہوں؟ مسکراہٹ دباتے ہی اس نے نہایت سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس آپ مجھ سے بڑے ہیں اور ہر وقت سنجیدہ رہتے ہیں، تو بس مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ بات کے دوران مہرین اس کی طرف دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ ڈرتی ہوں اور محبت بھی مجھ سے ہی کرتی ہو؟ زین کی طرف سے ایک اور مشکل سوال کا سامنا ہوا تو وہ چند لمحے خاموش رہی۔ شاید محبت کرتی ہوں اس لیے آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ ماہی نے کن آنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اپنے دل سے میرا خیال نکال دو، کیونکہ اشر تم سے شادی کا خواہش مند ہے اور وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ زین نے سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اشر زین کے کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا۔ جب دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے یہ بات اس کے کانوں میں بھی پڑی تو وہ وہیں پیچھے رک گیا۔ تو میرا کیا؟ میں اشر کو پسند نہیں کرتی، وہ میرا بھائی ہے بس، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ مہرین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی بات کی نفی کی۔ پاگل مت بنو، میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، یہ جانتی ہو۔ اشر ہی تمہارے لیے پرفیکٹ میچ ہے۔ زین نے سخت لہجہ اپنایا۔ چاہے آپ مجھ سے 20 سال بھی بڑے ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں آپ سے ہی محبت کرتی ہوں۔ مہرین اب جب بولنے پر آئی تو اچھی خاصی ڈٹھائی کا مظاہرہ کر کے بولی، جبکہ اس کی یہ بات سن کر دروازے کے پیچھے کھڑا اشر بھی ساکت رہ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھی تم؟ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں اپنے بھائی کے حق پر کبھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ زین کا انداز جیسے دو ٹوک تھا، تو پھر میں بھی اسے وہ مقام نہیں دے سکتی جو آپ کو دے چکی ہوں۔ آپ ہی میری پہلی اور آخری محبت ہیں، میں مر جاؤں گی مگر آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ ماہی نے بھی پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی دیوانگی کا اظہار کیا۔ اس کے اس انداز پر زین بھی دنگ رہ گیا تھا۔ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا، اشر ٹھیک ہی کہتا ہے کہ میں نے ہی 4 لاٹ دے کر تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ خیر، پیپر دے لو، پھر تمہیں سیدھا بھی میں ہی کروں گا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد تم دونوں کی شادی ہے، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ زین نے تیز لہجے میں حکم سنایا۔ نہیں کرنی مجھے کسی اور سے شادی، اس سے اچھا ہے کہ آپ خود ہی میرا گلا گھونٹ دیں، کم از کم سکون سے آپ کے ہاتھوں مروں گی تو صحیح۔ اگر آپ نے بیجا لاٹ دے کر مجھے بگاڑا ہے تو یقین کریں پھر کوئی اور مجھے سنوار نہیں سکتا، یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہیں، مجھے اپنا کر سنوار دیجئے۔ جب زندگی میں میری ہر خواہش پوری کی ہے تو یہ آخری خواہش بھی پوری کر دیجئے۔
اس کے بعد آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بلکہ آپ کی کنیز بن کر آپ کی خدمت میں ساری زندگی گزار دوں گی، مہرین نے سسکتے ہوئے کہا۔ بس، تمہاری شادی اگلے ہفتے اشر سے طے ہے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اشر بھائی کی یہ بات سن کر الٹے قدم وہاں سے لوٹ گیا تھا، جبکہ مہرین بھی روتی آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتی کمرے سے باہر کو دوڑی تو زین نے اس کو جاتے ہی دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ خود بھی اندر سے کتنا مضطرب ہو گیا تھا، اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ پھر سے سگریٹ پینے لگا، لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ پر رکھا اور آنکھیں موندے اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ دوسری طرف زین کی باتیں ذہن پر سوار تھیں، وہ بری طرح سے رو رہی تھی، ٹھیک سے پیپر کی تیاری بھی نہ کر سکی۔ صبح ناشتے کی میز پر اس کی سوجی ہوئی لال آنکھیں اس کی تمام رات رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ ماہی بیٹا، کیا ہوا؟ کیا تم رات کو روئی ہو؟ ان آنکھوں کو دیکھ کر صنوبر خالہ نے بہت محبت سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں خالہ، بس فلو تھا، اس کی وجہ سے آنکھیں ایسی ہو رہی ہیں۔ لیکن وہ خالہ کے سامنے بہانہ بنا گئی۔ اشر جو اب تک خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا فوراً ہی بول اٹھا۔ ماہی دیکھو، امی جان سے کچھ مت چھپاؤ، انہیں اپنے دل کی بات بتا دو۔ کون سی بات؟ صنوبر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ ماہی نظریں چراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی، آپ ان کی شادی کی تیاریاں کر لیں، اگلے ہفتے اشر اور مہرین کا نکاح ہے۔ اس ہفتے نکاح کر لیں گے اور مہینے بعد رخصتی ہو جائے گی، تب سب کچھ دھوم دھام سے ہو جائے گا اور سب مہمانوں کو بھی بلا لیں گے۔ ابھی صرف چند ایک قریبی رشتہ داروں کو بلا لیں، باقی تمام انتظامات شادی پر دیکھ لیں گے، تب تک آپ کو بھی تیاری کے لیے وقت مل جائے گا۔ زین نے بھی نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے فیصلہ سنایا اور وہ نم آنکھوں سے تیزی سے وہاں سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بھڑاس نکال کر واش روم میں جا کر منہ دھویا اور پھر بے دلی سے یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی۔ آج اگر پیپر نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتی، تیاری تو ابھی بھی نہیں تھی، نہ جانے اس پر کیا سوال کیے جاتے، اور وہ کسی کو جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ان کی بات سن کر اشر بھی کرسی چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کا یہ انداز زین کو بھی کھٹکا تھا۔ لیکن بیٹا، ماہی تو کہہ رہی تھی کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی، تو اتنی جلدی کیا ہے؟ صنوبر نے زین کو ماہی کے خیالات سے آگاہ کیا، لیکن جو وہ جانتا تھا والدہ نہیں جانتی تھیں۔ رات کو میری ماہی سے بات ہو گئی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں، آپ بس تیاریاں کریں۔ کرسی گھسیٹتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ صنوبر نے بیٹے کی بات کو سچ مان کر شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مہرین آخری پیپر کے بعد کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے تو شاپنگ تک میں عدم دلچسپی دکھائی، تو صنوبر بیگم کا دل اس کے چپ چپ رہنے پر کٹنے لگا تھا۔ ایک ہفتہ کیسے بند آنکھ کر کے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا۔ زین نے ایک رات قبل ہی اسے ایموشنل بلیک میل کر دیا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے لیے یہ سب کچھ قبول کر لے، جنہوں نے اسے ماں کا پیار دیا، اور اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ اور اس نے بہت مضبوط طریقے سے اس کی برین واشنگ کر کے اسے بے بس کر دیا تھا کہ اس کے پاس عاشر کے ساتھ نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے اندر آئے تو وہ رو رہی تھی۔ اس کی 2 سہیلیاں اور خالہ اس کے پاس تھیں۔ ماہی سکندر ولد سکندر قریشی، آپ کا نکاح زین قریشی ولد سلیم قریشی 10 لاکھ حق مہر کے ساتھ قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بات سن کر بے یقینی سے مہرین نے گھونگھٹ اٹھا کر دمکتے چہرے کے ساتھ انہیں دیکھا تھا۔ اسے یقین کرنے میں کچھ پل لگے تھے، مگر یقین آتے ہی وہ جھٹ سے بولی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مولوی صاحب؟ زین نے شدید حیرانگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، مولوی صاحب کو نکاح کی کارروائی مکمل کرنے دیجیے، میں آپ کو بعد میں سب سمجھاتا ہوں۔ وہ وہاں سے جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اشر اسے زبردستی وہاں سے لے گیا۔ اب کمرے میں مردوں میں صنوبر کے 2 بھائی کھڑے تھے۔ مہرین نے بلا تردد 3 بار قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ دیا۔ مولوی صاحب نے باہر جا کر زین سے رضامندی لی۔ وہ عاشر کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے سر کو ہلاتے ہوئے طمانینت کا اظہار کیا تو زین نے بھی ماہین سے نکاح قبول کر لیا۔ دعا کے اختتام پر مبارک ہو کے ساتھ ساتھ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور مٹھائی کھلائی۔ آپ نے کیا سمجھا تھا کہ صرف آپ ہی بڑے پن کا مظاہرہ دکھا سکتے ہیں؟ چھوٹا ضرور ہوں، مگر آپ کی اور مہرین کی خوشی کا مجھے بھی پورا خیال تھا۔ میں نے اس رات مہرین کی اور آپ کی ساری باتیں سن لی تھیں۔
مہرین کے دل کا حال تو مجھے پتہ چل ہی گیا تھا، لیکن پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے چہرے کی بڑھتی ہوئی سنجیدگی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ آپ کو بھی وہ اچھی لگنے لگی ہے۔ مگر آپ ٹھہرے گھر کے بڑے جنہوں نے قربانی دینے کا اور دوسروں کی خوشیوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، اور آپ کبھی اقرار نہیں کریں گے، یہ میں جان گیا تھا، جب ہی یہ ساری اسکیم لڑانا پڑی۔ تھینک یو یار، زین نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، بڑوں کو بڑا پن ضرور دکھانا چاہیے، مگر اتنا بھی نہیں کہ اپنے دل کو مارنا پڑے۔ خیر، میں بہت خوش ہوں، اور میرا کیا ہے، مجھے تو کوئی اور مل جائے گی، مگر نہ تو آپ کو اور نہ ہی کوئی ماہی کو مل سکتا تھا، اور نہ ہی مہرین کو آپ جیسا، جس سے ڈرتے ہوئے جب وہ ہکلاتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے۔ اشر نے بات کے آخر میں کہکا لگایا، آپ کی منکوہہ آپ کی منتظر ہوگی، رخصتی سے قبل شکوے شکایتیں دور کر لیں۔ اشر نے شرارت بھرے انداز میں کمرے کی سمت اشارہ کیا تو سیاہ کرتا پجامے میں ملبوس زین کی شخصیت اور بھی باروب دار لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ صنوبر بیگم بھی نکاح سے بہت خوش تھیں۔ مبارک ہو بیٹا، وہ بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ ان کے ہمراہ مہرین کی سہیلیاں بھی باہر جا چکی تھیں۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ مہرین سفید رنگ کی شرٹ کرتی اور شرارے میں ملبوس تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ ڈائمنڈ کی جیولری کے ساتھ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ نکاح مبارک ہو، زین نے بیٹھتے ہی نکاح کی مبارکباد دی تو اس کی پلکوں میں واضح طور پر لرزش طاری تھی اور چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ بہت حسین لگ رہی ہو، زین نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے حسن کی تعریف کی تو اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ زین نے اسے خاموش پا کر دریافت کیا۔ میں کیا بولوں؟ اس کی میں پر زین کو اشر کی بات یاد آئی تو وہ مسکرا گیا۔ یہ میں کیا کر رہی ہو؟ تم یہی تو چاہتی تھی، پر اب ڈر کیوں رہی ہو؟ زین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تو اس نے بامشکل پلکوں کو اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ سوچ رہا ہوں کہ آج ہی رخصتی بھی کروا لوں، اب تم سے دور رہنا مشکل ہو جائے گا، زین مخمور لہجے میں اس کے سراپے کا طواف کرتے ہوئے بولا۔ آپ تو یہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اب کایا کیسے پلٹ گئی؟ مہرین نے نگاہیں اٹھائے سوال کیا تو نگاہیں زین سے جا ٹکرائیں۔ اب جب کر لی ہے تو اس دل کو قابو میں نہیں رکھ سکتا نا، کیوں تم مجھ سے دور رہ لو گی؟ زین نے شوکیہ لہجے میں سرگوشی کی تو وہ شرماتے ہوئے سر کو نفی میں ہلا گئی۔ تو ٹھیک ہے، ممی سے کہہ کر آج ہی رخصتی کرا کر تمہیں اپنے کمرے میں شفٹ کراتا ہوں، مگر ایک شرط پر، اب تم مجھ سے ڈرو گی نہیں۔ یقین کرو میں تمہیں بالکل بھی نہیں کھاؤں گا، ہاں بقول تمہارے تمہیں سنوارنے کی کوشش ضرور کروں گا، اپنے پیار کے ساتھ۔ زین کو وہ آج اتنی پیاری لگی تھی کہ اس نے آج ہی رخصتی بھی کرا لی۔ کھانے کے بعد رات دیر تک سب زین کے کمرے میں جمع تھے۔ زین نے سب کو کہا کہ چلو بھائی، سب آرام کرو، اٹھو سب یہاں سے نکلو، بہت رات ہو گئی ہے۔ اور پھر صنوبر بیگم کے کہنے پر سب انہیں اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ چینج کرنے کے بعد جب زین لائٹ آف کر کے اس کے پاس آ بیٹھا تو وہ اسے فاصلہ بناتے ہوئے آگے ہوئی۔ اب تو ہمارے درمیان کوئی ڈر حائل نہیں ہوگا نا؟ زین نے پھر سے اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ رائے فرار اختیار کرنے کی بجائے اپنے سرد وجود کے ساتھ اپنے محبوب کی خواہش پر خود سپردگی پر آمادہ ہو گئی، اور یوں دو محبت کرنے والوں کی نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان کی محبت سچی تھی جب ہی ان کی منزلیں بھی ایک ہو گئیں۔